کہ دشت دشت دریا بھی نہ چھوڑے ہم نے، بحر ظلمات میں دوڑا دیے گھوڑے ہم نے۔ یہ جہاد نے دنیا سے جنگوں کا خاتمہ کرنے کے لیے جنگ کرنی ہے۔ جہاد ہمارا ہے دنیا سے فتنہ فساد مٹانے کے لیے۔ اللہ کو ضرورت نہیں ہے انسانوں اس بات کی کہ وہ دنیا اس کے سامنے جھک جائے۔ انسان واللہ یعلم وانتم لا تعلمون۔ منظور ہے اہل دنیا اللہ ہمارا، باقی سب تمہارے لیے۔ جو اللہ کے ساتھ تجارت کر لیتے ہیں، جان مال دے کے اس کے بدلے میں جنت دیتے ہیں، تو یہ لوگ ہوتے ہیں مومن، اور یہ جہاد کرتے ہیں اللہ کے راستے میں، یہی وہ لوگ ہیں جو اللہ کی رحمت کے مستحق ہیں۔ جنتیں یوں ہی نہیں ملا کرتی، جنت تیری پنہاں ہے تیرے خون جگر میں۔ حالات کے اندر لی ہوئی جنت کی امیدواری نہ کرو، یہی ہے اس کی قربت، یہی ہے اس کا وسیلہ کہ اللہ کے قوانین کو اپنے سامنے رکھو اور اس کی راہ میں لفظ کیا ہے؟ جہاد کرو۔ وجاہدوا فی سبیل اس کے مہاجر کون ہیں؟ جو اللہ کے راستے میں سارا کچھ چھوڑ کے آ جاتے ہیں۔ انصار کون ہیں؟ جو اللہ کے واسطے، اللہ کے راستے میں، اللہ کی خاطر ان کا ساتھ دیتے ہیں، ان کو پناہ دیتے ہیں۔ کیا دیکھیں کہ جہاد کیسے کیا گیا، جہاد کیا ہے، کون سمجھائے گا کہ کس طرح سے جہاد کرنا ہے؟ جہاد کرنا ہے قرآن کے ساتھ، قرآن کے بغیر کریں گے تو فساد ہو۔ بس بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ السلام علیکم، میں محمد یوسف ہوں۔ آپ مجھے اور نظر ایاد خان صاحب کو یوٹیوب پر دیکھ رہے ہیں۔ ہمارا آج کا موضوع ہے کہ مجاہدین کون ہیں۔ یعنی ہمارا موضوع چل رہا ہے کہ اللہ کن لوگوں سے محبت کرتا ہے۔ ان میں وہ لوگ بھی ہیں جو مجاہدین ہیں، جہاد کرنے والے ہیں۔ خان صاحب۔ اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ ہم یہ مطالعہ کر رہے ہیں کہ اللہ کی نظروں میں، اللہ کے نزدیک کون سی ایسی صفات ہیں جن صفات کے حامل لوگوں سے وہ محبت کرتا ہے۔ اللہ جن جن لوگوں سے محبت کرتا ہے ان کا ہم تذکرہ کرتے آ رہے ہیں۔ وہ صابرین ہوتے ہیں، متوکل ہوتے ہیں، شاکر ہوتے ہیں، وہ انصاف کرنے والے ہوتے ہیں، وہ محنت کرنے والے ہوتے ہیں۔ آج ہمارا موضوع ہے کہ اللہ جہاد کرنے والوں سے محبت کرتا ہے۔ لفظ جہاد یہ ہر بندہ اس کو جانتا ہے اور اس کے معنی سمجھتا ہے۔ جہاد صرف میدان جنگ میں لڑنے کا نام نہیں ہے۔ جہاد اصل میں مالی بھی ہے، جانی بھی ہے، علمی بھی ہے، روحانی بھی ہے۔ دنیا کی مشکلات کے سامنے مقابلہ کرنا بھی ہوتا ہے، اور تلوار تو آخری جہاد ہے۔ اس جہاد کے لیے اللہ تعالیٰ نے انسانوں کے بڑے فضائل بیان کیے ہیں، مجاہدین کے، ان کے گھوڑوں کی قسمیں کھائی ہیں، اور انہیں پیغمبر علیہ الصلوۃ والسلام کو اس سلسلے میں یہ کہا گیا ہے کہ آپ ان کی ترغیب دیتے رہیے۔ دوسری قوموں کا، دوسرے مذاہب کے لوگوں کا اسلام پر، یہ مسلمانوں پر یہ اعتراض بھی رہا ہے کہ یہ جی تلوار سے پھیلنے والا مذہب ہے۔ اگر ایسی بات ہوتی تو ابتدا میں جو مسلمان ہوئے تھے لوگ، پیغمبر کے صحابہ نے، علیہ الصلوۃ والسلام کے صحابہ اکرام رضوان اللہ علیہم نے جو جنگیں لڑیں، جو مجاہدے کیے، اور کیسر و کسریٰ کے جاہ و جلال کو اپنے قدموں تلے رون ڈالا، تو ان کے جسم تو فتح کیے جا سکتے تھے، لیکن ان کے عقائد، ان کے ذہن، ان کی سوچیں، ان کے دلوں پہ قبضہ نہیں کیا جا سکتا تھا۔ یہ اسلام کی تعلیمات تھیں جو انہوں نے، جو ان کے دلوں میں گھر سما گئی تھیں یا انہیں پسند آ گئی تھیں، جس کی وجہ سے وہ اسلام قبول کر لیا تھا انہوں نے۔ جہاد اصل میں کسی اعلیٰ ترین مقصد کے لیے تمام تر مشقت برداشت کرنا، محنت کرنا، اور اس کے بنیادی معنوں میں شامل ہے اپنے تمام وسائل کو اور تمام وسعتوں کے مطابق، تمام طاقتوں کے مطابق، تمام تر کوششیں کرنا، اور اس سلسلے میں کوئی کسر نہیں چھوڑنا۔ جان دینی پڑے جان دو، مال دینا پڑے مال دو، وقت دو، علم کا استعمال کرو، ذہانت، یہ ساری چیزیں اس جو جہاد میں آ جاتی ہیں۔ ایک جگہ قرآن کریم نے قائدین کے بالمقابل یہ کہا ہے کہ یہ جو سستی کرنے والے ہوتے ہیں ان کے بالمقابل، یہ لفظ متضاد کے طور پر یہ استعمال ہوا ہے، یعنی مسلسل پیہم، جہد مسلسل۔ اور انسان کو آج درجات بھی اعمال کے مطابق ملتے ہیں۔ عمل سے جنت ملتی ہے، یہ خاکی اپنی فطرت میں نہ نوری ہے نہ ناری ہے۔ اور پھر جہاد ہی تھا جس کی وجہ سے کبھی مسلمانوں نے کی وسعت اخلاق میں تکبیر مسلسل گونجتی تھی، آج جو خاک کی آغوش میں تسبیح و مناجات ہے تو یہ جہاد کو ترک کرنے کا نتیجہ ہے۔ کیسر و کسریٰ کے جاہ و جلال اگر جھکا دیے تھے، نشتر تحقیق سے ستاروں کے جگر اس نے چاک کر دیے تھے، اور اس کی نگاہوں سے افلاک لرزتے تھے، تو کس وجہ سے تھے؟ وہ اس وجہ سے تھے کہ دشت دشت دریا بھی نہ چھوڑے ہم نے، بحر ظلمات میں دوڑا دیے گھوڑے ہم نے۔ یہ جہاد ہی تھا۔ جہاد زندگانی میں یہ ہے مردوں کی شمشیریں۔ وہ کون سی صفات ہیں جو جہاد زندگانی کے لیے ضروری ہیں؟ مسلمان کی تلوار کند ہو جائے، یعنی جو جہاد سے وہ منہ موڑ لے، محنت اور مشقت سے منہ موڑ لے، تو وہ کبھی بھی دنیا میں قوم کامیاب نہیں ہو سکتی۔ بہرحال اس پہ بہت کچھ کہا جا سکتا ہے۔ ہم قرآن کریم نے بے شمار آیات میں جہاد کی ترغیب دی ہے، لیکن ایک نقطہ یاد رکھنا کے قابل ہے یا سوچنا ہے
کہ جہاد بلا مقصد ہوگا، اپنی ناموری کے لیے ہوگا، اپنے مقاصد مضمون کے لیے ہوگا، لوٹ کھسوٹ کے لیے ہوگا، دوسروں پہ تسلط جمانے کے لیے ہوگا، قہر و غضب کی بجلیاں بن کر ان پر مسلط ہونے کے لیے ہوگا، تو اس کو فتنہ بولتے ہیں، اس کو فساد بولتے ہیں۔ اسلام نے اس چیز کی اجازت نہیں دی۔ ایک بڑا زبردست جملہ ہے قرآن کریم کی آیت کا ترجمہ یہ ہے کہ تم جنگ کرو اس وقت تک جب تک جنگ ہتھیار میں ڈال دے، یعنی ہم نے دنیا سے جنگوں کا خاتمہ کرنے کے لیے جنگ کرنی ہے۔ جہاد ہمارا ہے دنیا سے فتنہ فساد مٹانے کے لیے، نہ کہ فتنہ فساد کے لیے۔ اگر بلا مقصد لڑیں گے، ماریں گے اور فساد برپا جیسے آج دنیا میں ہو رہا ہے، ہر فرقہ، ہر جماعت، ہر بندہ اپنے مفادات کے لیے لڑ رہا ہے، جھگڑ رہا ہے، یہ فتنہ فساد کے ضمن میں آتا ہے۔ ہم اس پہ مزید تبصرہ نہیں کرنا چاہ رہے کہ کون کون سے لوگ ہیں جو اس قسم کے حرکات میں ملوث ہوتے ہیں اللہ کے مقاصد کے لیے، اللہ کی خاطر، اعلیٰ کلمت اللہ کی خاطر۔ اور ان سے یاد رکھیں، اللہ کو ضرورت نہیں ہے انسانوں اس بات کی کہ وہ دنیا اس کے سامنے جھک جائے۔ انسان کو اپنے امن سکون اور خوف اور حزن سے نجات، معاشرے کے لیے، جنت کے لیے، اپنی بہتری اور پوری انسانیت کی بہتری، پوری انسانیت کی فلاح اور بقا کے لیے کوشش کرنے کا نام جہاد ہے۔ یہ یاد رکھنا ہے، دوسروں کے لیے بھلائی کے لیے سوچا جائے یہ جہاد ہے۔ دوسروں کو تباہ کرنا کے لیے اگر لڑائی جھگڑا دنگا فساد ہوگا تو یہ فساد ہے، یہ جہاد نہیں ہے۔ بہرحال یہ ویسے آپ خود سوچیں اور اپنے قرآن کریم کا مطالعہ بھی کریں۔ کم و بیش 40-45 کے قریب ایسی آیات ہیں جن میں لفظ جہاد استعمال ہوا ہے۔ ہم ویسے کوشش، جنگ، جد القتال اور اس کے لیے بے شمار الفاظ اور بہت ساری آیات ہیں، تو ہم سیدھا چند آیات کو سامنے رکھیں گے تاکہ مفہوم واضح ہو جائے۔ 61/4 سے ہم یہ سٹارٹ کر رہے ہیں کہ اللہ ان سے محبت کرتا ہے جو جہاد کرتے ہیں۔ جی 61/4۔ اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ سورہ الصف کی 4 نمبر آیت ہے، ان اللہ یحب الذین یقاتلون فی سبیلہ صفا کأنہم بنیان مرصوص۔ جی اللہ کریم ان لوگوں سے محبت کرتے ہیں، اللہ ان سے محبت کرتا ہے جو اس کی راہ میں صف بستہ جہاد کرتے ہیں۔ یہ صف بستہ جہاد کا مطلب یعنی ترتیب کے ساتھ، مقاصد کے تحت، اور صف باندھ کا جو جہاد ہوتا ہے وہ انفرادی نہیں ہوتا، ایک بندے کا جہاد نہیں ہوتا کہ ایک بندہ اٹھ کے خود کش حملے کر دے۔ اس کے لیے پوری قوم اس کے ساتھ شامل حال ہوتی ہے اور پورا نظام اس کے ساتھ ہوتا ہے۔ یہ سارے کا سارا یہ دیکھ لیں، صف بستہ ایک جماعت کی بات ہو رہی ہے، بحیثیت امت کی بات ہو رہی ہے۔ ایک جماعت، ملت، پوری امت مسلمہ ساری مل کے جو کام کرے گی وہ جناب جہاد کہلائے گا۔ یہ صف بستہ جو اس کی راہ میں قتال کرتے ہیں، مار کا آرائی کرتے ہیں، جان و مال کے نذرانے پیش کرتے ہیں، سیسا پلائی ہوئی دیوار کی مانند لڑتے ہیں، اللہ کریم ان سے محبت کرتے ہیں۔ ایک تو جہاد کرنے والوں سے محبت کرنے کی یہ آیت۔ اب جہاد کرنے والوں کا کیا طریقہ ہے، کیسے جہاد کرتے ہیں، 2/216 سے ہم شروع کرتے ہیں۔ 2/216۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ سورہ البقرہ کی 216 آیت ہے، کتب علیکم القتال وهو کرہ لکم وعسى ان تکرہوا شیئا وهو خیر لکم وعسى ان تحبوا شیئا وهو شر لکم واللہ یعلم وانتم لا تعلمون۔ جی دیکھیں قرآن کریم نے جہاد کا لفظ کن کے لیے استعمال کیا ہے؟ کتب علیکم القتال، ہم نے تم پر جہاد کو فرض قرار دے دیا ہے تاکہ تمہیں دشوار نہ ہو۔ ایک تو یہ 216 نمبر آیت میں یہ ہے کہ اللہ تعالیٰ نے تمہیں قتال تمہارے اوپر فرض کر دیا ہے۔ ممکن ہے تم کسی چیز کو برا جانو اور دراصل وہی تمہارے لیے بھلی ہو، یہ بھی ممکن ہے کہ کوئی چیز تمہیں اچھی لگتی ہو حالانکہ تمہارے لیے بری ہے، تو اللہ کو پتہ ہے کون سی چیز ہے، تم تو محض بے خبر ہو، تمہیں جاننا چاہیے۔ اسی ضمن میں آیت نمبر 218 میں اصل میں جہاد کی بات کی جا رہی ہے، ان الذین آمنوا والذین ہاجروا وجاہدوا فی سبیل اللہ۔ اللہ البتہ ایمان لانے والے، ہجرت کرنے والے، اللہ کی راہ میں جہاد کرنے والے، ایمان لانے والے اور اس کے لیے اپنا سارا کنبہ قبیلہ علاقے چھوڑ دینے والے، اپنی ہر خواہش کو ترک کر دینے والے، صرف اللہ کے لیے وقف ہونے والے، اللہ کی راہ میں جہاد کرنے والے ہی رحمت کے مستحق اور رحمت الہی کے امیدوار ہیں۔ اللہ بخشنے والا مہربان ہے۔ یہ آیت کریمہ 218 نمبر آیت ہے۔ اس میں آپ نے دیکھنا ہے کہ جہاد کی کیا ترغیب دی گئی ہے۔ جو اللہ کے راستے میں جو ایمان لائے اور جو کیا کرتے ہیں، ہجرت کرتے ہیں، یعنی اللہ کے لیے سب کچھ چھوڑ دیتے ہیں۔ منظور ہے اہل دنیا، اللہ ہمارا، باقی سب تمہارا، میری زندگی، میرا جینا مرنا سب کچھ اللہ کے لیے۔ جو اللہ کے ساتھ تجارت کر لیتے ہیں، جان مال دے کے اس کے بدلے میں جنت دیتے ہیں، تو یہ لوگ ہوتے ہیں مومن، اور یہ جہاد کرتے ہیں اللہ کے راستے میں، یہی وہ لوگ ہیں جو اللہ کی رحمت کے مستحق ہیں۔ اب 3/142 پہ آئیں۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ سورہ آل عمران کی 142 آیت ہے، ام حسبتم ان تدخلوا الجنة ولما يعلم الله الذين جاهدوا منكم ويعلم الصابرين۔ کیا تم نے یہ اپنے آپ حساب لگا لیا ہے، یا تم خیال کر کے بیٹھے ہوئے ہو، یا تم نے سمجھ لیا ہے، یہ تمہارے گمان میں ہے کہ تم جنت میں ایسے ہی چلے جاؤ گے؟
جنتیں یوں ہی نہیں ملا کرتی، جنت تیری پنہاں ہے تیرے خون جگر میں۔ حالانکہ اللہ تعالیٰ نے اب تک تمہیں اللہ تعالیٰ نے یہ ظاہر ہی نہیں کیا کہ تم میں سے جہاد کرنے والے کون ہیں، یعنی تم میدان عمل میں آؤ اور دکھاؤ اپنی کارگزاری اور ثابت کرو اپنے اللہ کے راستے میں جان مال دے کر کہ تم واقعی جہاد کرنے والے ہو۔ اور پھر ساتھ ہی لفظ ہے جہاد بھی کرنا ہے، صبر بھی کرنا ہے۔ صبر کا مطلب یہاں استقامت، مستقل مزاجی کے ساتھ ڈٹ کر مقابلہ کرنے والے، صبر و استقامت کے ساتھ کام لینے والے۔ جنت کا حقدار بننا ہے، جنت کا حصول لینا ہے تو جچتے نہیں بخشے ہوئے فردوس نظر میں، خیرات کے اندر لی ہوئی جنت کی امیدواری نہ رکھو، بلکہ کیا کرو اس کے لیے جناب نے جی جنت تیری پنہاں ہے تیرے خون جگر میں، خون جگر دے کے اپنے آپ کو جنت کا حقدار بناؤ، اپنی مال دان اپنا سارا کچھ قربان کر کے اگر کرنا پڑے تو یہ جہاد ہے مسلسل۔ یہ بڑی زبردست ذہن میں باتیں یاد رکھنے والی ہیں کہ جنت کا حصول لینا ہے، حقدار بننا ہے، آخر کار فلاح کامیابی کامرانی لینی ہے تو پھر آپ کو ایمان لانا ہوگا، صبر و استقامت کرنی ہوگی، ہجرت کرنی ہوگی، اللہ کے لیے سب کچھ چھوڑنا ہوگا، اور پھر کیا کرنا ہوگا؟ جہاد۔ 5/35 جی۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ سورہ المائدہ کی 35 نمبر آیت ہے، یا ایھا الذین آمنوا اتقوا اللہ وابتغوا الیہ الوسیلۃ وجاہدوا فی سبیلہ لعلکم تفلحون۔ مسلمانوں اللہ کریم کا تقوی اختیار کرو، یعنی اس کے قوانین پر چلو، اس کے قوانین کی نگہداشت کرو، ہر معاملے میں اللہ کے قانون کو سامنے رکھو اور اس کا قرب تلاش کرو۔ اس کی قربت یہی ہے کہ اللہ تعالیٰ اس کے لیے اب ذرائع یہی ہیں، وسیلہ تلاش کرو، یہی ہے اس کی قربت، یہی ہے اس کا وسیلہ کہ اللہ کے قوانین کو اپنے سامنے رکھو اور اس کی راہ میں لفظ کیا ہے؟ جہاد کرو۔ وجاہدوا فی سبیلہ، اس کے راستے میں جہاد کرو۔ آگے کیا جملے ہیں، لفظ کیا ہے؟ تاکہ تم فلاح پا جاؤ، کامیابی کی شرط کیا رکھی؟ جہاد۔ اب آئیے 8/72 اور 74 پہ۔ سادہ مفہوم ہے، واضح مفہوم ہے، پتہ چل رہا ہے کہ جہاد کیا ہوتا ہے اور کس طرح سے کرنا ہوتا ہے۔ 8/72 اور 74۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ سورہ انفال کی 72 نمبر ہے پہلے، ان الذین آمنوا ہاجروا وجاہدوا باموالہم وانفسہم فی سبیل اللہ والذین آووا ونصروا اولئک بعضهم اولیاء بعض والذین آمنوا ولم یہاجروا ما لکم من ولایتہم من شیء حتی یہاجروا وإن استنصروا في الدين فعليكم النصر إلا على قوم بينكم وبينهم ميثاق والله بما تعملون بصير۔ 74 نمبر آیت ہے، والذین آمنوا وهاجروا وجاهدوا في سبيل الله والذین آووا ونصروا أولئك هم المحسنون حقا لهم مغفرة ورزق کریم۔ صرف ترجمہ عرض کر رہا ہوں، جو لوگ ایمان لائے، ہجرت کی اور اپنے مالوں اور جانوں سے اللہ کی راہ میں جہاد کیا، اور جن لوگوں نے ان کو پناہ دی یعنی انصار اور ان کی مدد کی، یہ سارے آپس میں ایک دوسرے کے رفیق ہیں، یہ سب آپس میں ایک دوسرے کے ساتھی ہیں، اور ایمان تو لائے ہیں لیکن ہجرت نہیں کی جنہوں نے تمہارے لیے، ان کے لیے کچھ بھی رفاقت نہیں جب تک وہ ہجرت نہ کریں، یعنی اللہ کے راستے میں سب کچھ چھوڑ کے تمہارے ساتھ ملیں تب وہ تمہارے ساتھ ہیں۔ ہاں اگر وہ تم سے اپنے بارے میں مدد طلب کریں تو تم پر مدد کرنا فرض ضروری ہے، کمزوروں کی اور بے کسوں کی مدد بھی تمہیں کرنی چاہیے، سوائے ان لوگوں کے کہ تم میں اور ان میں عہد و پیمان ہو، اگر کسی کے ساتھ معاہدہ کیا ہوا ہے تو وہ الگ بات ہے۔ یہ ساری ہدایات دی جا رہی ہیں، تم جو کچھ کر رہے ہو اللہ خوب جانتا ہے۔ اور پھر اگلی آیت میں یہ کہا 74 نمبر میں کہ جو لوگ ایمان لائے، ہجرت کی، اللہ کے راستے میں جہاد کیا اور جنہوں نے پناہ دی اور مدد پہنچائی، یہ کون ہو گئے؟ سارے مہاجرین اور انصار۔ اور یہ اپنے دور کے صرف مہاجرین اور انصار تو مراد ہیں ہی، اصل میں قیامت تک ہے قرآن کریم، قیامت تک ایسے لوگ جو اللہ کے راستے میں ہجرت کریں اور جو ان کی مدد کریں، یہ سارے اس کا مصداق بنیں گے۔ یہ کون ہیں سارے؟ ان کے بارے میں کہا گیا کہ یہی لوگ مومنون حقا، یہ پکے یہی مومن ہیں، یہ حق سچ کے مومن ہیں، یہ ان کا مقام ہے۔ ہمیں اب ان کے ایمان تولنے کے لیے ضرورت نہیں کرنی چاہیے، سوچنا چاہیے ان لوگوں کو جو ان کے ایمان، مہاجرین اور انصار کے ایمان تولتے اور ان کے بارے میں مختلف قسم کی روایات پیش کر کے باتیں کرتے ہیں۔ یہ صحابہ اکرام کی شان و عظمت میں بات بھی بیان ہوئی، اور قیامت تک ان لوگوں کے لیے ہے جو ان کے نقش قدم پر چلنے والے مہاجر اور انصار ہوتے ہیں۔ دیکھنا یہ ہوتا ہے کہ واقعتاً حقیقت میں مہاجر کون ہیں جو اللہ کے راستے میں سارا کچھ چھوڑ کے آ جاتے ہیں، انصار کون ہیں جو اللہ کے واسطے، اللہ کے راستے میں اللہ کی خاطر ان کا ساتھ دیتے ہیں، ان کو پناہ دیتے ہیں۔ آخر میں کہا کیا ہے؟ یہی وہ لوگ ہیں جو عزت والے ہیں، انہی کے لیے مغفرت ہے، انہی کے لیے رزق کریم ہے۔ عزت والی روٹی تو انہی کو نصیب ہوتی ہے، اس دنیا میں بھی رزق کریم اور آخر میں۔ اللہ سے رزق مانگا کرو، دولت کی ہوس نہیں ہونی چاہیے، رزق کریم کمانا، رزق کمانا یہ عبادت ہے، مگر رزق کریم عزت والی روٹی، اپنے آپ کو بیچنا نہیں، اپنی ناموس کو فروخت نہیں کرنا۔ یہ دنیا میں انسانوں کے لیے سبق ہے، آیات سے غور کریں، اس کو اپنی زندگی پہ لاگو کر کے دیکھیں۔ 9/20 میں مزید آئیں
کہ وہ لوگ جو مومن حقہ ہیں ان کا مقام کیا بتایا گیا ہے۔ 9/20۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ سورہ توبہ کی 20 نمبر آیت ہے، الذین آمنوا وہاجروا وجاہدوا فی سبیل اللہ باموالہم وانفسہم اعظم درجۃ عند اللہ وَأُولَئِكَ هُمُ الْفَائِزُونَ۔ جو لوگ ایمان لائے، ہجرت کی، اللہ کے راستے میں اپنی جان، اپنی مال، سارا کچھ پیش کیا، جہاد کیا، اللہ کے ہاں یہ بہت بڑے مرتبے والے ہیں۔ کیا ہے ان کا مرتبہ؟ اعظم درجہ، اللہ کے ہاں بہت بڑے درجے کے مالک ہیں، اور یہی لوگ ہیں جو فائزون، کامیاب ہونے والے ہیں۔ جو جہاد کرے گا مال سے، جان سے، جو اپنا ہر چیز چھوڑ دے گا، اللہ کے راستے میں ہر چیز کو قربان کر دے گا، اور جو اللہ کے راستے میں ان کی مدد کرے گا، وہ سارے مہاجر اور سارے انصار یہ اللہ کے ہاں پکے، سچے اور ٹھوس مومن ہیں، ان کے ایمان میں کسی قسم کا شک کوئی نہیں، اور یہ اعظم درجہ ان کا سب سے بڑا درجہ ہے۔ یہ اپنے زمانے میں پیغمبر علیہ السلام کے زمانے میں تو بات واضح ہے، لیکن قیامت تک آنے والے جو مہاجر اور انصار ہوں گے، جو اس مقصد کے لیے مہاجر اور انصار ہوں گے، ان کے لیے بھی یہ بات ہوگی۔ یہاں سے آپ پیغمبر علیہ السلام کے ساتھیوں کا مقام اور مرتبہ ذہن میں رکھیں، اور پھر سوچیں کہ محمد رسول اللہ والذین معہ نے اپنے دور سعید میں کس طریقے سے انسانیت کے لیے نمونہ پیش کیا، کس طرح زندگیاں قربان کی، اور کس طرح مشکلات سے گزرے، اور کس طرح ہم تک یہ صداقت اور یہ دین اور یہ ایمان اور یہ قرآن ہم تک پہنچایا۔ ہمیں بیٹھے بٹھائے مل گیا ہے، ہم صرف آپس میں جھگڑا نہ کریں، بحث مباحثے نہ کریں، اور دنیا میں ہم ذلیل و خوار ہوتے پھر رہے ہیں، اس اعلیٰ ترین روشنی کے باوجود ہمیں ان کے نقش قدم پہ چلنا، مال جان کے ساتھ جہاد کرنا، مجاہد بن کے زندگی گزاری جا سکتی ہے۔ دیکھیں آخر میں 25/52 ایک اور آیت دیکھتے ہیں، آج کی پروگرام کی آخری آیت ہوگی یہ 25/52۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ سورہ الفرقان کی آیت 52 ہے، فَلَا تُطِعِ الْكَافِرِينَ وَجَاهِدْهُم بِهِ جِهَادًا كَبِيرًا۔ یہ آیت اس لیے پیش کرنی ضروری ہے کہ آپ دیکھیں کہ جہاد کیسے کیا گیا، جہاد کیا ہے، کون سمجھائے گا کہ کس طرح سے جہاد کرنا ہے۔ اس کے لیے بے شمار آیات ہیں جو قرآن کریم میں ہیں کہ میرے پیغمبر کا اعلیٰ انقلاب، اعلیٰ جہاد، جہاد کرنے کا طریقہ کار اور مقصد جہاد، یہ سارا کس نے بتایا؟ بس آپ کافروں کا کہنا نہ مانیں، انکار کرنے والوں کا، غیر اللہ کی بات نہ مانیں، اور آگے لفظ ہے قرآن کے ذریعے ان سے پوری طاقت سے بڑا جہاد کریں، جہاداً کبیرہ۔ اس سے بڑھ کر کوئی جہاد نہیں کہ آپ قرآن کا دامن مضبوطی سے تھام لیں، قرآن کی تعلیمات، قرآن کا نظام، قرآن کی سوچ، قرآن کی فکر، اور دنیا میں قرآن کی حکمرانی، اسلامی حکومت، اسلامی خلافت در حقیقت قرآنی اصول اور احکام کی حکمرانی ہے۔ پیغمبر علیہ السلام کی یہی سنت ہے، صحابہ کرام کا یہی طریقہ کار ہے۔ ہمیں اللہ تعالیٰ اس پر چلنے، اسے سمجھنے اور اس سنت کو اپنانے کی ہمت اور توفیق دے۔ اللہ تعالیٰ آپ کو خیر و عافیت سے رکھے، اور اتنی صحت دے، اتنا ذہن دے کہ ہم جہاد کر سکیں اور جہاد کرنے کے اہل ہو سکیں۔ جہاد کرنا ہے قرآن کے ساتھ، قرآن کے بغیر کریں گے تو فساد ہو۔ والسلام۔ ٹھیک ہے ناظرین، اگلے پروگرام تک اجازت چاہتے ہیں۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ۔